السلام علیکم دوستو، بالآخر پی آئی اے بک گئی اور اس کی جو کوششیں پچھلے 1 سال سے جاری تھی اس میں کامیابی ملی حکومت کو۔ حکومت شاید یہ نہ بھی بیچتی کیونکہ حکومت حکمرانوں کے سیاستدانوں کے اس ایئر لائن کے ساتھ جو ان کے جو ٹاٹ باٹ بندے ہوئے تھے، جو فری کے ٹکٹ تھے، اور یا جو اپنے بھتیجے بانجے جس طریقے سے اس ادارے میں کپائے گئے تھے، نوکریاں دی گئی تھی، پائلٹ رکھے گئے تھے، ایئر ہوسٹس اپنے بتیجیاں بانجیاں لگوائے گئے تھی، وہ مزے تو شاید جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اور حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ پی آئی اے کبھی بھی بکے، لیکن آئی ایم ایف کا دباؤ تھا اور بالآخر پی آئی اے کی جو کمپنی ہے وہ بک گئی ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے اب کل سے جو ہے کچھ خبریں چل رہی ہے جس سے ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ پی آئی اے کی خریداری کیا بہت سستے داموں ہوئی ہے، کیا اس سے زیادہ میں ہو سکتی تھی؟ تو اس کی جو ہے کچھ تفصیلات آج آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے جب اس کی پہلی بار نیلامی کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک ہی بیڈرز، ایک ہی پارٹی جو ہے وہ نیلامی میں رہ گئی تھی، اور وہ پارٹی تھی بلو ورلڈ سٹی، جن کا سونو ٹی وی بھی ہے اور بڑے ریل اسٹیٹ کے ایک بڑا گروپ ہے۔ اور ان کی طرف سے جو نیلامی دی گئی تھی وہ کوئی 10 ارب روپے کی تھی۔ اس پر بڑا مذاق بنا، لوگوں نے بڑی تنقید کی کہ 10 ارب میں کیا ملتا ہے؟ 10 ارب میں تو آپ کی ایک پراپرٹی، وہ کچھ آپ کے عمار میں آپ پلاٹ اور فلیٹ اور ان کی جو ہے وہ ریٹ معلوم کر لے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے اس 10 ارب میں کیا ہوتا ہے۔ آپ پوری ایئر لائن خریدنے چلے، لیکن اب کل جو جس طریقے سے اس کی نیلامی ہوئی ہے اس کے بعد سے ایک بار پھر بحث شروع ہو گئی ہے کہ آپ جو ریٹ کوٹ کر رہے ہو 135 ارب روپے کا، در حقیقت یہ بھی تو آپ نے 125 ارب روپے تو آپ نے خواہ تکلف سے کام لیا، یہ تو ابھی بھی 10 ارب روپے میں یہ کمپنی یا ایئر لائن بکی ہے۔ اس کی جو تفصیلات جو باقاعدہ ہم کیا سرائیوں پر بات نہیں کریں گے، سنی سنائی باتوں پر نہیں کریں گے، ہم ان معلومات پر بات کریں گے جو باقاعدہ اب تک جو ہے ڈاکومنٹڈ ہو چکی ہے۔ ان ڈاکومنٹس کے مطابق جو ابھی تک اسٹاک ایکسچینج کو باقاعدہ کمپنیوں کی طرف سے جو معلومات فراہم کی گئی ہے اس کے مطابق پی آئی اے کی خریداری کا عمل مکمل ہو گیا ہے، جس کے مطابق عارف حبیب گروپ جو ہے، جس میں ان کے ساتھ کچھ اور گروپس بھی شامل تھے اس کنسورشیم میں، جس میں فاطمہ فرٹیلائزر ہے، جس میں سٹی اسکول ہے اور جس میں لیک ویو ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی ڈی گروپ جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھے، اور اس نیلامی کے بعد فوجی فرٹیلائزر بھی جو ہے اس گروپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر جو عارف حبیب کی سربراہی میں یہ جو کنسورشیم ہے، اس کے جو نیلامی تھی وہ تقریباً 135 ارب روپے تھی۔ اس میں جو ہے وہ حکومت کو جو مل رہے ہیں وہ 10 ارب 12 کروڑ 50 لاکھ روپے ہیں، یہ حکومت کے اکاؤنٹ میں جانے۔ باقی جو ہے وہ 124 ارب 87 کروڑ 50 لاکھ روپے، یہ جو ہے یہ عارف حبیب گروپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے پی آئی اے کو دوبارہ اٹھانے میں، یعنی یہ اس میں لگائے جائیں گے۔ یہ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک گھر یا ایک کارخانہ جو نہیں چل پا رہا، اور وہ جو ہے مالک نے اس شرط پر بیچا کہ میں آپ کو 50 لاکھ میں یہ بیچ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس میں لاکھ روپے اور لگانے تاکہ یہ کمپنی چل جائے، اور مالک جو ہے اور جو خریدار ہے وہ اس پر آمادہ ہو جائیں کہ ٹھیک ہے 50 لاکھ میں یہ خرید لیتا ہوں اور اس میں 50 لاکھ اور لگا دوں گا، اور خریدار جو بیچنے والا ہے وہ پھر لوگوں کو کہے کہ میں نے یہ کمپنی 1 کروڑ میں بیچ دی ہے۔ تو یہ اس سین اسی طرح ہوا ہے، بنیادی طور پر حکومت کے پاس جو ہے یہ 10 ارب 12 کروڑ 50 لاکھ روپے گئے، باقی 124 ارب 87 کروڑ 50 لاکھ روپے یہ عارف حبیب سمیت یہ جو جتنے کنسورشیم ہے انہوں نے جو اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور ظاہر انویسٹمنٹ کریں گے تو اس سے ان کا منافع بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہ انویسٹمنٹ کہاں سے کریں گے؟ انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے یہ جو جتنی کمپنیاں یہ سارے اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے، یہ ان کے جو ہے شیئرز بیچیں گے، اور وہ شیئرز لوگ خریدیں گے، اس سے ابھی بھی جو ہے ان کے ریٹس بڑھے اس سودے کے بعد بھی، اور ظاہر ہے کہ جب اور شیئرز جو ہے مارکیٹ میں لائے جائیں گے تو ان شیئرز کے ذریعے سے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کیے جائیں گے، وہ پی آئی اے میں لگائے جائیں گے، اور پی آئی اے کو جو ہے وہ ترقی دی جائے گی۔ ایک اور اس میں جو ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ پی آئی اے جو ہے اگر بیچی گئی ہے تو اس میں بہت ساری ایسی جائیدادیں بھی ہوں گی، اس کی بھی مالیت ہے، اور پاکستان اس کے پی آئی اے کی جو ہے وہ پیرس میں اور اسی طرح جو ہے یہ امریکہ میں ان کے جو ہے کچھ فلیٹس ہیں، کچھ پراپرٹیز ہیں، یہاں بھی کچھ پراپرٹی ہے، کیا وہ بھی دے دیے گئے؟ تو وہ نہیں دیے گئے۔
بلکہ اس سودے میں صرف وہ چیزیں دی گئی ہے، اس میں جو ہے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں وہ اس میں شامل ہیں، جتنے بینکنگ دفاتر ہیں وہ شامل ہیں، جو روٹس ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر کے مختلف جو روٹس ہیں وہ روٹس اس میں شامل ہیں، اور جو بزنس سے متعلق آپریشن سے متعلق چیزیں وہ شامل ہیں، جو چیزیں آپریشن سے باہر ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس پی آئی اے کو جو ملازمین ہیں ان کا کیا ہوگا، یا پی آئی اے پر جو قرض ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو ان قرضوں کا لینا دینا اس خریدار گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا کہ ملازمین کو کیا گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا، ان کو پینشن دیا جائے گا، ان کو کس طریقے سے وہ کیا جائے گا، یہ حکومت کے ذمہ ہے۔ اسی طرح اس پر جو قرض ہے وہ بھی جو ہے حکومت کے ذمہ ہے۔ اس کے لیے جو ہے ایک باقاعدہ پی آئی اے کی الگ ایک کمپنی بنائی گئی، پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی، اس کے سارے اثاثے اور اس کے جو اس طرح کے واجبات ہیں وہ اس کمپنی میں منتقل کیے گئے۔ یہ قرضے اور جو ملازمین کے واجبات وغیرہ یا اس طرح کے ایشوز ہیں یہ سارے وہاں پارک کیے گئے، اور خالص بالکل جو ہے صاف ستھرا پی آئی اے جو ہے یہ اس گروپ کے حوالے کیا گیا ہے، اور اب ان کو کہا گیا ہے کہ اب ان کو دوڑائے، ان کو چلائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت پہلے بھی ہو سکتا تھا، حکومت کی کبھی ول ہی نہیں تھی۔ جب دو چار کاروباری کر سکتے ہیں تو ہمارے اتنے بڑی حکومت کی مشینری کیوں نہیں کر سکتی؟ لیکن بات وہی ہے کہ کسی کی جو ہے جب حکومتی کوئی ادارہ ہو تو اس میں کوئی نہیں کرتا، لیکن وہی چیز وہ پرائیویٹ بن جائے، فوجی فرٹیلائزر والے آ جائے، عارف حبیب والے آ جائے، تو اب یہ ادارہ چلے گا بھی، یہ منافع میں بھی چلے گا، اس میں نئے جہاز بھی شامل ہوں گے، اور اس میں جو ہے اب کسی کے مامے بھتیجے جو ہے وہ اس طریقے سے وہ ان کو ملازمتیں بھی نہیں دی جائیں گی۔ اچھا، اس طریقے سے فری میں ٹکٹیں بھی نہیں بانٹے جائیں گے۔ سرکاری 17 18 19 گریڈ والوں کو جو سرکاری وہ ملتے تھے ٹکٹ کہ صبح اسلام آباد جا رہے ہیں شام میں واپس آ رہے ہیں، کیبنٹ کے میٹنگز کے لیے ان کے فیملی کے لیے جو ٹکٹ تھے، اور جو اوور امپلائمنٹ تھی یہاں پر، جو اوور سٹاف تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ خالی جہاز جا رہے، دو بندوں کے لیے اڑائے جا رہے، باقاعدہ ان کا جو ہے وہ فائدہ اس کو جب اس طریقے سے اپنی چیز سمجھ کر چلایا جائے گا تو یہ ادارہ چلے گا۔ یہ اس لحاظ سے چاہے جتنے میں بھی بکا، یہ بکنا جو ہے ضروری تھا، کیونکہ حکومت اور حکومت کے سے متعلق جو بھی مشینری ہے، جو بھی وہ ہے، وہ کسی ادارے کو چلانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، نہ ان کی نیت ہوتی ہے، نہ ان کا جو ہے ان کے نیت ہر چیز کو سرکاری ادارے سے اپنے جیب اپنے خاندان تک کو جو ہے وہ اپنے لے کے جاتے ہیں، ان کا جو ہے وہ اپنے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ادارہ چلے۔ تو اس لحاظ سے یہ اچھا ہے کہ چلو آگے اس کا بوجھ اور بڑھنا تھا، اس کا عوام پر یہ جو ان شاہانہ خرچے ہیں، یہ ان کا بوجھ جو ہے وہ عوام نے اٹھانا تھا، اب کم از کم یہ کہ عوام کی جان چھوٹ جائے گی۔ ایک آخری بات کہ کاش یہ نیلامی، اور نیلامی تو ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہوتی کہ اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا کس نے، اس میں کون کون سے حکمران، کون کون سے، پیپلز پارٹی کی حکومت، مسلم لیگ نون کی حکومت، یا اس دوران کتنے کتنے وزیر، جو ایئر لائنز کے وزیر، مواصلات کے وزیر، وہ کتنے تبدیل ہوئے، اور کتنوں کی حالت کتنی بدل گئی، اور کتنوں کے جو ہے وہ اس طرح کے رشتہ داروں نے پی آئی اے میں مزے کیے، یا کہ کیبنٹ وزراء نے اس پی آئی اے سے کتنے فائدے اٹھائے، لیکن یہ پی آئی اے کو تباہ کس نے کیا تھا، یا کرپشن کتنے بڑے بڑے کرپشن ہوئے، اس کی فروخت کے ساتھ یہ سارے دندے، یہ سارے کرپشن معاملات دب جائیں گے۔ جو انتہائی اصل جو تکلیف کی بات ہے وہ یہ ہے، بکنا، کم بکنا، سستا بکنا، یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہ اتنی اہم ڈیبیٹ نہیں ہے۔ اہم ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ اس پی آئی اے کو اس حد تک جو ہے گرانا کہ آج اس کا خریدار نہیں مل رہا، اور خریدار بھی مل رہے تو وہ اپنے شرائط پر 10 ارب روپے میں پوری ایئر لائن خرید رہے، اور وہ باقاعدہ اس دعوے کے ساتھ خرید رہے کہ ہم چلا کر دیں گے۔ جب پرائیویٹ کچھ کاروباری لوگ چلا سکتے ہیں تو حکمران اور اس کے یہاں کے جو 21 22 گریڈ کے افسران اور یہ پورے بیوروکریسی کیا کر رہی ہے؟ آج اگر یہ پی آئی اے جو ان سے نہیں چلا جا رہا ہے، اسی طرح جو ہے اسٹیل مل، ریلوے، یہ سارے بیچتے چلے جائیں گے، اور آخر میں جو ہے حکومت کے پاس کچھ نہیں بچے گا، تو یہ ایک انتہائی خراب اور مایوس کن صورتحال ہے کہ کرپشن کی، یا جو ادارے تباہ ہوتے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں، ان کا احتساب نہیں ہوتا، اور ہم کوئی غیر ضروری بحثوں میں الجھ جاتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔